نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم حسبنا حسابا یسیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز چلیں الحمدللہ ہم نے ہمارے مرکبات میں 4 مرکب یعنی جملہ تام اور جملہ ناقص اور تام. تام مطلب کمپلیٹ سینٹینس، ابھی اپنے وہ نہیں سیکھے، لیکن انکمپلیٹ سینٹینس جملہ ناقص میں 4 قسم ہوتے ہیں، اس کے 4 مرکبات سے وہ جملہ ناقص بنتا ہے. تو ہم نے 4 میں سے 3 کر لیے. ایک مرکب توصیفی، ہاں، پھر مرکب اشاری، پھر مرکب اضافی، اور اب میں 5th ون بھی ہوتا ہے، مرکب عطفی بھی ہوتا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ مرکب جاری تک رکھیں گے. اگر نیسیسری آگے کہیں ہوا تو مرکب عطفی بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب مرکب جاری آج ہے. ہاں، تو اس کو بہت ایزی ہے، بہت ایزی ہے الحمدللہ، لیکن اس میں پارٹس بہت ہیں، مطلب تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، لیکن ایزی بہت ہے. جیسے مرکب اشاری کیسے ایزی تھا کہ اشارہ ہو اور پھر ناؤن ہو تو مرکب اشاری بن جاتا تھا، ہے نا، خود تھوڑے اس کے قاعدے قانون ہے. اسی طرح یہاں پر بھی جاری حروف جارہ میں بتاتی ہوں کیا ہے، وہ ہو اس کے بعد ناؤن ہو تو مرکب جاری بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلے تو شروع کرتے ہیں. دیکھیں ڈیفینیشن ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی زبان میں کچھ حروف مینس لیٹرز، ہاں، حروف مینس لیٹرز یا دو کے مجمع کو بھی لیٹر حروف کہا جاتا ہے. ہاں، عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو اسم مینس ناؤن کے شروع میں آتے ہیں اور اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں. یعنی جو اسم رہتا ہے اس کو وہ جر مطلب کسرہ مجرور حالت کر دیتا ہے. ہم نے سیکھے نا رفعی، نصبی اور جر. تو وہ ورڈ کی وجہ سے، وہ حروف کی وجہ سے وہ اسم ناؤن کیا بن جاتا ہے، مجرور مطلب جر دینے والا، یعنی جری حالت میں وہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے، وہ حروف کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس کو جر میں حالت جر میں لے جاتے ہیں. انہیں حرف جارہ کہتے ہیں. ذرا اس کا پروناؤنسیشن کرو، حرف جارہ. کیا جارہ؟ ہاں، حرف جارہ کہیں، سب لوگ کہیں بھائی، حرف جارہ. جی. تو وہاں پر آپ چھوٹا سا لکھ لیے کہ یہ پریپوزیشن ہوتے ہیں. حرف جارہ کس کو کہتے ہیں، پریپوزیشن. اور پریپوزیشن انگلش میں کس کو کہتے ہیں، ان، انڈر، اینڈ، اور، اپ، ڈاؤن، یہ سب پریپوزیشن ہوتے ہیں نا. تو یہ بھی قرآن میں مطلب یہی معنی دیں گے پریپوزیشن کے. کون، حرف جارہ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ خالی آپ لکھ لیں انگلش میں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا آپ کے آسانی کے لیے میں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ حروف اب آگے دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ حروف جن اسما یعنی جن ناؤنز کے شروع میں آتے ہیں انہیں مجرور اور مجرور یعنی وہ اسم کو مجرور مطلب ابھی بتائی نہیں نا، جر میں لے جاتے ہیں، کسرہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں مجرور اور دونوں کے مجموعے کو یعنی حرف جارہ پلس وہ جو اسم میں جو مجرور ہو چکا ہے وہ دونوں کے مجموعے کو، دونوں کے کمبینیشن کو مرکب جاری کہا جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، انشاءاللہ ابھی میں آگے اپنے نوٹس میں بھی تو آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ کس طرح یہ بات سمجھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم صرف ریڈر میں سے پڑھ لیتے، تھوڑی بات سمجھائیں گے، تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ان حروف کے یعنی یہ جو حرف جارہ جو ہے نا، یہ کل تعداد 17 ہے. عربک لینگویج میں 17 ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں، عربک لینگویج میں 17 ہے وہ. لیکن قرآن مجید میں استعمال ہونے والے حروف جارہ صرف 11 ہیں. تو اب ہم انشاءاللہ 11 ہی سیکھیں گے. 17 بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں گے ہمارے پاس جیسے ٹائم رہے گا ویسا، لیکن ہم انشاءاللہ 11 ہی سیکھیں گے، کیونکہ یہاں پہ اپنی کتاب میں بھی 11 دیے ہوئے، لیکن آج صرف 3 یا 5 کریں گے. ہاں انشاءاللہ.
تو یہ حرف جارہ کتنے ہیں؟ 11 ہیں جو ابھی نیچے درج ذیل ہیں. اچھا اب انہیں حرف جر بھی کہا جاتا ہے. جیسے حرف جارہ تو کہیں پر اگر حرف جر کہا گیا ہو تو بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ 11 کی ہی بات ہو رہی ہے. میں ابھی آگے یہ بٹ بائی بٹ ہم لیں گے اس کو, ٹھیک ہے. ہاں لیکن اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم اپنے نوٹس پر جائیں گے. لیکن پہلے یہ حروف تو دیکھ لیتے ہیں 11 کون سے ہیں, خالی پہلے دیکھ لیتے ہیں. ہاں بازر بی, ہاں بی, لی, کا, تا, با, فی, ان, حتی, من, الی, علی. تو یہ 11 ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں سے ہم ابھی تھوڑے لیں گے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے لیتے ہیں بی. جی جی کوثر بیٹا وہ فرسٹ والا شیئر کریں. جی سر ذرا رائٹنگ, سوری ہاں ہمارے رائٹنگ کو برداشت کر لینا تھوڑا سا, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں حرف جو مرکب جاری جو ہے, ہم نے کہا نا کہ کیا ہوتا ہے قرآن میں, کیسا ہوگا کہ کوئی بھی اسم کے ساتھ اگر یہ 11 ابھی ہم نے جو حروف پڑھے نا وہ لگے ہوئے ہوں گے, کیونکہ ویسے بھی تو 1 لیٹر ورڈ ہے یا 2 لیٹر ورڈ ہے, وہ الگ بھی آ سکتے ہیں, وہ جڑے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ پھر اسم کو کیا دیں گے, شرط ہے کہ وہ جر دیں گے ہی دیں گے, قرآن میں جر ہی آئے گا اس کے لیے. اللہ ماشاء اللہ, یعنی جو وہ جو یعنی اس کے سوا اگر ایکسیپشن کیس تو ہر جگہ ہوتا ہے نا. مجرور حالت تو الگ الگ بھی ہوتی ہے, مجرور حالت ضرور نہیں کہ زیر ہی دے. مجرور حالت اینا, یاد ہے نا اینا, ہے نا. میں ابھی آئی گیا آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. چلے تو ابھی اپنے نوٹس پہ آ جائیں. دیکھیں حروف جارہ تو 17 ہوتے ہیں, ہاں لیکن قرآن میں صرف 11 حروف جارہ استعمال ہوئے ہیں. تو نمبر 1 ہم لیتے ہیں با زیر بی. اب یہ بی کا معنی جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہے, معنی میں ساتھ, مع بولتے ہیں نا, مع ساتھ, with it, ساتھ اللہ کے نام سے. بسم اللہ میں کیا بولتے ہیں, ساتھ اللہ کے نام سے. تو with ہمیں انگلش میں ہم بول رہے ہیں, لیکن ہم ساتھ کا معنی آتا ہے, ٹھیک ہے. with جڑا ہوا, ساتھ سے بھی کرتے ہیں, کبھی سے بھی کرتے ہیں, وہ آیت کے کانٹیکسٹ سے کرتے ہیں. تو ابھی دیکھیں ہم نے ایک آپ کو یہ اپنی کتاب میں سے یہ ایگزامپل لیا ہے بالقلم. تو اس کا معنی کیا ہوگا بتاؤ, کوئی بتائے گا؟ بالقلم, قلم کے ساتھ, ہاں قلم کے ساتھ, ہے نا. قلم کے ساتھ قلم کے بھی چل سکتا ہے, لیکن اردو میں بھی یہ اس کو تو اس میں معنی میں کچھ فرق نہیں پڑتا, تم ساتھ قلم کے بھی بولو یا قلم کے ساتھ, دونوں بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھو ہم نے آیت وہاں لکھی ہے الذی علم بالقلم. تو اب تو وہاں تو ہمارا یہ آ جاتا ہے, سٹاپ آ جاتا ہے, تو ہم قلم پڑھ لیتے ہیں. لیکن با لگنے سے, بی بازر بی لگنے سے قلم جر حالت میں پہنچ گیا, قلمی. اگر ہم نہیں رکے تو وہ کیا ہو جائے گا, الذی علم بالقلمی. تو یہ بی نے اسم قلم کو جر دے دیا, جر مجرور حالت کر دی اس کی, وہ مجرور حالت میں آیا پھر اسم, ٹھیک ہے. یہ سمجھ میں آیا. اور میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہ 2 ہی حالت قرآن میں ہے جس سے اسم جری حالت میں پہنچ جاتا ہے. ابھی پہلے تو ہم ایگزامپل دیکھیں گے, پھر میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ. تو دیکھیں ہم نے وہاں پر لگا ہے کہ بی ہے نا, بی کی وجہ سے, مطلب بی کے اوپر ذرا یہ کریں, ہاں بی کی وجہ سے, یہ بی جو ہے نا, بی کی وجہ سے وہ حالت جر میں آ گیا, با زیر بی. ہاں سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں, بِإِذْنِ اللہ. تو پہلے اس کا آپ نے مجھے ترجمہ بتائیں. اللہ کے اذن سے, اللہ کے اذن کے ساتھ, ساتھ اللہ کے اذن کے یا اللہ کے اذن کے ساتھ, جو بھی چلے گا. ہاں اللہ کے اذن کے ساتھ, رائٹ. تو بی کا ہم نے مانا لیا نا ساتھ, ہے نا. تو یہ جو بی ہے نا, اس نے کس کو جر دیا, اس نے نون کو بھی زر دیا
جری حالت بنائے اور اللہ کے نام کو بھی جر دیا تو یہ مرکب کیا ہو گیا؟ جاری ہو گیا. اللہ کے نام کو بھی جر دیا اور نون کو بھی جر دیا. جری حالت یعنی کس کو؟ اذن ناؤن ہے نا, اذن کے اس کو بھی جری حالت میں دیا بی نے, اور اللہ کے نام کو بھی جری حالت دیا, مجرور کر دیا. مجرور ابھی پتہ ہے نا یہ ٹرم ہے, ہاں مرفوع, ہاں منصوب اور مجرور ہم بولتے نا, یہ بھی ٹرم ہے. بس اب ایک دم کامن میں رفع نصب جری جر دے دیا بس. تو اب دیکھیں وہ یہ آپ کو لکھنا پڑے گا آپ کے پاس, حرف جر پلس اسم, بڑے اس پہ انڈر لائن کریں, حرف جر پلس اسم یہ مجرور کہلاتے ہیں, ہاں, اور اسی طرح مرکب جاری بنتا ہے. اچھا اب نوٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اس کے بعد والا, با حروف پر زیر ہو تو ہی وہ حرف جار رہا ہے, اگر اس پر زبر پیش جزم ہو تو وہ حرف زر نہیں ہوگا. سسٹرز یہ آپ کو بات یاد رکھنی پڑے گی, با ود زیر تو ہی وہ حرف جار رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ بتائیں. جی میم. جی میڈم. ہے نا, سمجھ میں آئی نا, کہ جب با کے نیچے زیر ہوگا تو ہی وہ حرف جار رہا ہے نا. اگر اس کے اوپر جزم آ گیا, زبر آ گیا, پیش آ گیا, تو پھر وہ حرف جر نہیں ہوگا, حرف جارہ نہیں ہوگا. چلیں اچھا نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں, مجرور اسم جو جیسے ہم نے یاد ہے نا, ہم نے مرکب اشارے میں کیا کہا تھا کہ اشارے کے بعد جو اسم آئے گا وہ معروف ہونا چاہیے, معروف باللام. وہ قانون یہاں بھی ہے سسٹر, کہ مجرور اسم جو اسم مجرور بنتا ہے نا, جری حالت میں چلا جاتا ہے نا, وہ ہمیشہ معروف باللام ہوگا. ٹھیک ہے نا, صحیح, ہاں معروف باللام یعنی معرفہ ہوگا, وہ معرفہ ہوگا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ الا ایکسیپشن, ایکسیپشن اسی لیے ہم نے, ہاں ایکسیپشن اس لیے ہم نے آپ کو وہ منصرف اور غیر منصرف سب سکھایا تھا نا, وہ قانون آئے گا یہاں لگے گا, دیکھیں آگے جائیں گے تو انشاءاللہ. ہاں چلے آگے ہے, ہم نے اور ایک آپ کو ایگزامپل دیا ہے, بی پلس الحق, تو بالحق, حق کے ساتھ. میم ادھر ایک متقین ہے نا, وہ نہیں لیے جو بک میں ہے. میں لیتی اس کو ذرا, یہ ذرا بیٹا اینڈ تک ہو جائے تو پھر میں اس کو بھی لیتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا جی, ٹھیک ہے. پھر ہے بسم اللہ. اچھا بالحق کا آپ ترجمہ کریں. حق کے ساتھ. ویری گڈ. صبر کے ساتھ, اب اس کا اردو عربک بنائیں, صبر کے ساتھ. یس ویری گڈ, جس نے یہ کہا ویری گڈ. اب بابا ہم کو ابھی مرکب جاری ہے نا, تو اعراب کو تو لینا ہے, تو ہم کیا بولیں گے بتاؤ؟ صبر کے ساتھ, اس کا کیا بنیں گے؟ صبر کے ساتھ. بالصبری. ہاں یس ویری گڈ. بسم اللہ. اب اس کا ترجمہ اللہ کے نام کے ساتھ. ہاں, ساتھ اللہ کے نام کے, یا اللہ کے نام کے ساتھ, ہے نا, صحیح ہے. اچھا یہاں پر ہم نے وہ جو ایک بس آپ لوگوں کو وہاں بتایا ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے, تو وہ لکھا بھی نہیں جاتا ہے, اسی لیے وہ ہٹ کے خالی بی لگا دیا ہے وہاں پر. تو یہ ایک قانون ہے, ہاں, تو اسی لیے وہاں بسم اللہ آیا ہے. حالانکہ بالحق میں دیکھو, بالحق میں لام بھی لکھا گیا, ہاں ہاں ہے نا, الف بھی لکھا گیا, تو اور نہیں الف ہٹا گیا, ال کا الف ہٹ گیا اور وہ بی کے ساتھ لگ گیا اور بالحق ہو گیا. لیکن بسم اللہ کے یہ ایک قانون ہے, بس آپ حمزۃ الوصل ہے نا, جب کبھی بھی وہ ڈراپ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی پڑھا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی پڑھا جاتا ہے. ابھی جیسے بس صبر, تو بیچ میں حمزۃ الوصل تھا تو ہم نے تو وہ تو نہیں پڑھے, ہے نا, تو ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, تو
تو بس یہ آپ کے سمجھنے کے لیے وہاں میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. اچھا تو یہ بی نے اسم کو کیا کر دیا بتاؤ؟ اسم ناؤن ہے نا, اسم کو کیا دیا؟ ہاں مجرور بنا دیا, جری حالت دیا. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ. کیا پڑھیں گے بتاؤ؟ بسم اللہ. اچھا اور یہ تجوید کے قانون میں کیا آتا ہے بتاؤ؟ تجوید کے قانون میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نام تو بسم اللہ ہاں اللہ کا نام ترکیب میں پڑھیں گے. یس ٹھیک ہے نا, ترکیب میں پڑھیں گے نا, ہلکے میں پڑھیں گے. یہاں ہم بسم اللہ ہی نہیں پڑھیں گے, بسم اللہ. سمجھ میں آیا؟ اچھا اب آگے کا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی اسم پورے قرآن میں کوئی بھی اسم قرآن مجید میں مجرور ہونے کی وجہ 2 وجوہات سے ہوتی ہے. یا تو وہ مضاف الیہ ہوگا, مضاف الیہ کی وجہ سے وہ مضاف جری مجرور حالت میں پہنچے گا, یا پھر عرف جارہ کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہم ابھی لیں گے انشاءاللہ, اس کے ایگزامپل بھی لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بتاؤ یہ 2 وجوہات. جب بھی کوئی اسم آپ جری حالت میں دیکھیں نا اس کو, اور یاد رکھنا جری حالت صرف زیر نہیں, یاد رکھنا اینا نسبی اور جمع مذکر سالم کو اینا اونا دیتا ہے نا, اونا کو اینا دیتا ہے نا, وہ بھی مجرور حالت ہے. اسی لیے اب وہ سیکنڈ آپ کا یہ آئے گا. چلے سیکنڈ لیتے ہیں, بالمتقین. اب یہاں پر متقین کیوں آیا بتاؤ؟ جری حالت ہے متقون کی. ہاں تو اس کی اچھا اس کی رفع حالت میں ابھی بی کو مت لگاؤ, المتقین کا رفع حالت بتاؤ. المتقون. یس متقون نہ پورا پڑھو, اونا, کیونکہ یہ ساؤنڈ بہت ضروری ہے. اونا. اور اس کی نسبی حالت نسبی متقین ہے. یس المتقین ہی رہے گا. اور اس کی جری حالت المتقین. ہاں تو اب بتاؤ یہاں پر تو زیر نہیں ہے بالمتقین پر, لیکن ہم کو پتا ہے کہ المتقینا اینا کا جو ساؤنڈ ہے وہ جری حالت میں ہے, اسی لیے بالمتقینا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی ہاں, بالمتقینا کے آگے تو زیر نہیں ہے, وہ تو اینا ہے, نون پر تو زبر ہے. پھر ہم کیسے جانیں گے؟ ہم نے سیکھے ہیں الحمدللہ کہ جب بھی مذکر سالم مذکر ہاں اونا کا ساؤنڈ والا وہ رفعی حالت ہوتا ہے تو اس کی جری حالت اینا ہوتا ہے ساؤنڈ کے ساتھ, متقینا اینا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی میم. ہاں کیونکہ آگے بھی بہت سارے اپنے پورا بھرا پڑا ہوا ہے کیا قرآن میں, جو بھی جری حالت میں آئے گا. اور میں نے ابھی غور کرتے رہی تھی تو کتنی ساری حالتیں جر میں ہی ہیں, کتنے سب تو اس کی 2 ہی وجوہات ہوگی, یا تو وہ مضاف الیہ کی وجہ سے جر آیا ہوگا, یا پھر اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حرف جارہ کی وجہ سے. ہاں بی یعنی نہیں, ناٹ اونلی بی, 10 more are there. ان سب کی وجہ سے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ چلے نیکسٹ پیج لائیں. جی نیکسٹ ہم یہاں پر تو آپ کی کتاب میں لی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں ابھی آپ کو تا لیتی ہوں کیونکہ وہ ایزی ہے. اس سے پہلے تا لے لیتے ہیں ہم. ہاں تا زبر تا نمبر 4 پہ. دیکھیں آپ کے ریڈر میں نمبر 4 پہ ہے, آپ کی ریڈر میں نمبر 4 پہ ہے تا. تو تا بھی تا زبر تا, یہ کیا ہے؟ اس کا جو معنی ہے نا یہ قسم سے, قسم کے معنوں میں آیا ہے تا. اور یہ خاص بالخاص یاد رکھنا تا اور کسی بھی ناؤن کے ساتھ نہیں آئے گا سوائے اللہ کے نام سے آئے گا. دیکھیں آگے ہم نے لکھا ہوا ہے, اور یہ جو تا ہے نا یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہی مخصوص ہے. یعنی یہ قسم جو ہے نا, تا قسم کے معنوں میں نا, یہ تا کا مطلب کیا ہے؟ قسم, قسم سے. اوکے قسم.
ہاں تو اللہ کے نام کے ساتھ ہی خاص ہے. یعنی قرآن میں جیسے ایگزامپل دیکھو, وہاں ایگزامپل ہے تاللہ, اللہ کے نام کو تو مجرور کر دیے تانے, ہے نا, جری حالت میں نا اللہ کا نام, صحیح ہے ہاں, لیکن یہ تا اور کوئی بھی نام کے ساتھ نہیں ہوگا, تا کوئی کے بھی ساتھ نہیں, یہ خاص صرف اور صرف اللہ کے نام سے ہی آئے گا. یعنی یہ ہمیشہ اللہ کے نام کو ہی جری حالت میں لائیں گا. تاللہ قرآن میں کہاں آتا پتا ہے آپ کو؟ دیکھیں نیچے دیکھیں, نہیں یہاں پر میں نے نہیں لکھا, سورہ یوسف میں آتا ہے, میں نے ابھی وہاں پر لکھا ہوا نہیں, خالی سورہ یوسف لکھا ہوا ہے. دیکھیں سورہ یوسف کی آیت ہے, اس میں ان کے جو بھائی رہتے نا وہ کہتے ہیں, میں نے نکال کے رکھی تھی ابھی, انشاءاللہ میں آف لائن میں جب جائیں گے نا, جب میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو وہ آیت میں, تاللہ وہ اللہ کی قسم کھاتے کہ ہم چور نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ہاں اور بھی بہت جگہ آتا ہے, لیکن سمجھ جانا کہ یہ تا صرف اللہ کے نام کے ساتھ آئے گا, اور قرآن میں یہ چند جگہوں پر ہی آئے گا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور اللہ کے نام کو وہ جری حالت میں پہنچائے گا, جری حالت دے گا تا, ٹھیک ہے, تاللہ. چلے نمبر 3 لیتے ہیں, وا, واو زبر وا, آپ کے اس میں نمبر 5 پہ ہے, ٹھیک ہے, ہاں واو زبر وا. اب یہ وا کون سا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ قسم کے لیے جب وا آتا ہے نا تو ہے. دیکھو ابھی میں آپ کے پہلے پڑھ لیتی ہوں, پھر اینڈ میں آپ کو سمجھاتی ہوں, ٹھیک ہے. جب بھی یہ وا قسم کے لیے آیا ہوگا تو وہ اسم کو جر دے گا, کیونکہ وا کا اور بھی ایک آتا ہے, اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں, قسمیہ کہتے ہیں. دیکھو میں نے وہاں لکھا ہوا ہے, آپ کی بک میں بھی لکھا ہوا ہے, نہیں آپ کی بک میں وا قسم سے لکھا ہوا ہے نا, اس کو واو قسمیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولو؟ دیکھیں ابھی کنفیوز نہیں ہونا, دیکھو آگے کی بات دیکھیں. قرآن میں واو زبر واو, ہاں یعنی واو زبر واو والا جو آتا ہے تو اس کے 2 معنوں میں اس کو لایا جاتا ہے. ایک تو وا مینس اینڈ, اور ہے نا, جو دو سینٹینس کو جب جوڑتا ہے, جیسے عصمت و کوثر, تو میں کیا کیا, عصمت اور کوثر, رائٹ, وہ بھی وا آتا ہے. ہاں ابھی وہ تو بات بہت جگہ آتا ہے, لیکن یہ وا جو ہے نا, اچھا اس کو وا عاطفہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واو عاطفہ, عاطفہ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ واو عاطفہ کون سا والا واو بتاؤ؟ وہ واو زبر واو کون سا والا؟ اینڈ والا نا, ہاں اینڈ والا, جی. اور ایک واو زبر واو ہے جو قسم کے معنوں میں آتا ہے, اور یہ عام قسم کے معنوں میں. عام کیوں؟ ابھی میں بتاتی ہوں, میں بتا دیں عام کیوں ہے. اب آپ کے ایگزامپل پہ آ جائیں, والشمس وضحاها. اب دیکھو جو پہلا واو ہے, اللہ تعالیٰ کس کی قسم کھاتے ہیں؟ سورج کی. یہ پارہ نمبر 30, سورج کی قسم کھاتے ہیں. تو پھر وہ سورج کو جری حالت میں پہنچا دیا, شمس کو جری حالت میں پہنچا دیا, والشمسی. تو یہ جو ہاں والشمسی وہ قسمیہ ہے, لیکن آگے بدوہا, اب دوہا تو ہا آ رہا ہے, تو یہ واو کون سا ہوا بتاؤ؟ سیکنڈ واو اور عاطفہ. عاطفہ ہے, ویری گڈ, وہ واو عاطفہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور دھوپ چڑھنے کی, بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی قسم کھائی ہے. اچھا اب یہاں پر ایک بات آپ بہت یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بہت جگہ والشمسی, پھر والعصر, قسم ان چیزوں کی کھاتے کیوں؟ کوئی بتائے گا کیوں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کرے اسی لیے, زور ڈالنے کے لیے, اس بات پہ زور ڈالنے کے لیے, زور ڈالنے کے لیے. اور کوئی والتین والزیتون, ہاں والتین, ویری گڈ, والتین والزیتون. تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ تین اور زیتون کی قسم کھائے؟ وہ چیزیں جو لوگوں کی مطلب نظر میں آتی ہے, جو لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں,
बंदों को मालूम है ना, वही इसीलिए। हाँ, ये जिससे वो वेरी क्योंकि गुड। उसने उसको पैदा भी किया उसको, और ये भी करेंगे। हाँ मैम मैम बोलो। बताने के लिए ना कि वो चीज है। हाँ, ये मामूली चीज नहीं समझना। अल्लाह ताला ने ये चीजें बनाई तो उसकी कसम खा रही है, नहीं वो चीजें वो तो कोई भी। अच्छा हाँ, और एक बात याद रखना कि हमें इन चीजों की कसम नहीं खानी है। हमारे लिए तो अल्लाह की कसम, वो भी बहुत रेयर, जब बहुत बन पड़े जब अल्लाह की कसम खाते ना। हमको कसम खाने आपने पढ़ चुके ना, हमें कसम खाने का अलाउ नहीं है किसी भी और का सिवाय अल्लाह के, और वो भी कब, जब बहुत जरूरत हो तो। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाव कस्मिया आम क्यों कहा गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों की कॉमन है। अभी जैसे कोई किसी का तकिया कलाम भी आ रहा है, वल्लाही बोल लेते ना, वल्लाही भी बोलते हैं, हालांकि वो कसम खाते हैं अल्लाह की, लेकिन उनका मीनिंग भी नहीं मालूम रहता है। हाँ, मीनिंग भी नहीं मालूम रहता तो भी वल्लाही बोल देते हैं। यस मैम मतलब उसका ये है ना, अल्लाह की कसम। हाँ, वल्लाही का मतलब कसम से अल्लाह की। यस, ये बोलना नहीं चाहिए ना बार बार। नहीं बोलना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए। जब हम सच्चे हों तो देखो, सच्चे लोगों को कसम खाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर जहां बहुत तुमको साबित करना है कि तुम सच्चे हो, तो वहां पर फिर तुमको बोलना पड़ता है कि अल्लाह की कसम ऐसा नहीं है। वो भी कब, बहुत ये इसको मामूली नहीं समझना, बहुत रेयर, मतलब रेयरली करना चाहिए इसको। ये आप लोग सीख चुके ना, कसम के बारे में सीख चुके हैं। जी वो मैम। बाजार में गए तो सब बहुत सारे वो ही बोलते मैम। हाँ जितना वो कसम खा के अगर सामान बेच रहा है ना, तो जरूर उसके सामान में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो हो सकता है वो सच्ची भी कसम खाता हो सकता है उसकी मजबूरी। अल्लाह आलम। अल्लाह आलम जी, अल्लाह आलम। मैम ये वत्तीन ऐसे है ना, तो पहले वाव आके हुरूफे जारा का है क्या मैम? हाँ, तो अब हम कैसे पहचान के उर्फे जा रहा है या उर्फे आतिफा है, बताओ। और वो दूसरा जो आ रहा है वल्शम्सी वल खमर, और तो दो चीजों का है ना मैम, तो दूसरा आके आतिफा आएगा ना? हाँ, दूसरा आतिफा है। असरी है नहीं, जेर आको है नहीं, इसीलिए मैम हाँ, वल असरी में भी जेर। तो याद रखना कि वो जेर देगा, हाँ वो वल जेर देगा, और आयत के कॉन्टेक्स्ट से भी हमको पता चल जाएगा। जैसे वो अल्लाह ताला ने मक्का के शहर की कसम खाई, बताओ क्या, कौन सी सूरा वो? सूरह बलद। हाँ, स्टार्टिंग बोलो उसका। नहीं, स्टार्टिंग बिहाज़ल बलद। फिर से आराम से बोलो। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदी ववालिदी वमा वलद। ववालिदी वमा वलद। लक़द खलक़ना। तो अल्लाह ताला तो किसी की भी कसम खा सकते, वहां तो कसम वर्ड आया हुआ है, ला उक़सिमु, लेकिन वाग में जो आता है, हाँ वाग जो आता है वो कसम के मान में। जैसे अभी वल असरी, तो मुफस्सिरीन क्या, ये तो माना ही है कि कसम है असर के वक्त की, तो कोई और असर नहीं बोलेगा, क्योंकि मैम तो ये कस्मियां हैं। वावी कस्मिया हमेशा शुरुआत में ही आएगा ना? हाँ, शुरुआत में आएगा। हाँ, ये भी सही है। वल फजरी भी है ना मैम? वल फजरी, यस, वल फजरी मैम सभी कसम की फिर आयत है। वल्लैली, हाँ वल्लैली, यस, वेरी गुड। और ज्यादातर सब 30 पारे में ज्यादा है वैसे। अल्लाह ताला भी कहीं ना कहीं ऐसा है कसम खा रहे हैं। वस्तमाई जातिल बुरूज। वस्समाई वन्नाज़ियाती भी है, जातिल बुरूज, वन्नाज़ियाती भी है मैम। हाँ वन्नाज़ियाती वत्तारिक। अल्लाह ताला ने तो बाप रे मैम सब में उनकी क्रिएशन, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अपनी क्रिएशन की खुद कसम खाई। दैट मींस दैट क्रिएशन इज सो इम्पोर्टेंट। कितना इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह ताला, अरे हमें तो लगता है तीन और जैतून, हाँ इतनी मामूली चीज, लेकिन वो मामूली नहीं है सिस्टर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अल्लाह ताला उसकी कसम खाते हैं जी, स्ट्रेस करते हैं। खजूर के बीज के ऊपर का छिलटे, उसकी भी कसम खाए ना? हाँ, उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट, पतीला जी, मच्छर। तो ये हाँ, तो अब आपको इंशाअल्लाह जब हम गौर करेंगे ना तो कुरान की आयतों पर, तो हमको समझ में आता है कि ये वाह अतफा है और ये वाव कसम में आया है।
انشاءاللہ. اور وہ تو ہم لوگ کو انشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر چیزوں کی قسم کھائی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسی کے لیے آیا ہے. لیکن کبھی کبھی اگر کنفیوز ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بتا دیں گے کہ وہ زیر دے گا نا تو پھر وہ کیا کریں گے, وہ جری ہے, وہ جری حالت میں پہنچائیں گے تو پھر وہ واوے قسمیہ ہیں اور وہ مرکب جاری ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک چیز میم ودوہا ہے نا میم, تو اس میں آ کے فتحہ ہے نا میم, تو ہاں تو یہ ابھی بتایا نا, کہاں تھی زینب, ابھی میں نے بتایا نا کہ یہ واو پھر کیا ہوگا, بتاؤ ودوہا کا کیا ہو گیا پھر؟ ہاں بولو. نہیں سمجھ آیا میم. دیکھیں وہ واو عاطفہ ہے, وہ واو عاطفہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس والضحیٰ. تو ہم ابھی اچھا اس کا مجھے کوئی بتائے گا اس کا معنی کیسے کریں گے ہم؟ والشمس والضحیٰ کے پہلے سورج اور پھر یہ قسم ہے سورج کی اور چڑھتے ہوئے دھوپ کی. ہاں دھوپ کی, دھوہا مطلب اپنا ظہر کا ٹائم, ظہر کا ٹائم ہے نا. یہ دیکھیے آیت میم والضحیٰ واللیل اذا سجا, تو اس میں والضحیٰ کیسے میم آئے گا؟ تو پہلے یہ آ کے ویری گڈ کوشچن. وہاں دعا کی قسم کھائیے اور یہاں بھی دعا کی قسم کھائیے, لیکن ایک منٹ ذرا, وہاں دعا کی قسم کھائیے پہلے کے ساتھ والضحیٰ, اور یہاں پر دعا بعد میں, یعنی سورج اور دعا کی قسم, اور یہاں اور کے معنی میں واو ہے بیچ میں, لیکن دعا کی قسم تو ہے ہی. یس دعا کی قسم تو ہے ہی, شمس کی اور چڑھتے ہوئے دھوپ کی. میم لیکن ادھر جری حالت نہیں ہے تو پوچھ رہے ودوہا کیسا آیا ایسا؟ کیونکہ وہ واو عطفہ ہے نا, اسی لیے دیکھو. نہیں والی نے ودوہا والی آیت ودوہا واللیل اذا سجا, تو وہ آپ کو پتا ہے نا کہ ارے یاد نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ جب الف مکسورہ ہوتا ہے تو وہ تو اٹ از غیر منصرف. مؤنث ہے. ہاں مؤنث غیر منصرف, تو وہ تو جری حالت میں بھی وہی رہے گا. یاد آیا؟ ویری گڈ کوشچن. بعد میں نا ہم لوگ اس کو اس میں لیں گے, وائٹ بورڈ پہ لیں گے انشاءاللہ. ہاں گڈ کوشچن ہے نا, ہم لوگ اس کو لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہاں کیس ہوگا میم یہ تب؟ نہیں ایکسیپشن کس نے کیوں, اس لیے تو تم کو غیر منصرف سکھایا گیا ہے. میں بتاتی ہوں, ڈونٹ گیٹ کنفیوز. ابھی یہاں تک رکھو. ہاں ویری گڈ کوشچن. چلے آگے کا ہے والعصر, عصر کی قسم. تو عصری کو زیر دیا گیا. ہاں لیکن یہ سب چیزوں کی قسم ہم انسان نہیں کھا سکتے ہیں, یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بطور گواہ کے لیے, ہاں یہ خاص مطلب بتایا گیا, مطلب خاص کھائی گئی ہے یقین دلانے کے لیے, یقین دلانے کے. زمانہ ہے نا میڈم, اثر کے معنی زمانے کے ہے نا. ہاں زمانہ بھی, اثر کا وقت بھی, اثر کا وقت کو بھی لیتے ہیں, وقت بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اور ایک زمانہ بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے آج یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہاں میرے کو لی اور کا بھی لینا تھا لیکن میم کا جو ایگزامپل ہے سورہ یوسف 73 آیت ہے. ہاں اچھا ویری گڈ. تو وہاں لکھ لے, وہ سورہ یوسف 73 آیت وہاں لکھ لے. ٹھیک ہے. ہاں ہم لوگ اس کو ذرا لائیں گے بیٹا, اس پر ہم لوگ اس پہ دیکھیں گے تعالیٰ کیوں آیا, بس اپنے ایگزامپل کے لیے. ٹھیک ہے. چلے یہیں تک رکھتے ہیں. ہاں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.